صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے ہم لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ اب اس مہینے میں اگلا رمضان نہیں آئے گا، اگلا جمعہ نہیں آئے گا۔ جمعہ آئے گا تو مہینہ دوسرا شروع ہو چکا ہوگا۔ رمضان المبارک کا آنا اور پھر اس کا جانا یہ ایک فطری اور معمول کی بات ہے، اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے۔ ہر دن جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ، جمعہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر پلٹ کر کے آئے گا۔ جو دن ہمیں نصیب سے مل گئے وہ دن ہمارے لیے پہلے اور آخری۔ کسی نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمروں کی ایک اور گھٹا دی۔ ہر گزرنے والا وقت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم اب موت کے قریب ہو گئے۔ اگر تمہاری زندگی کے 100 دن باقی تھے تو یہ ایک دن جو آج آپ نے پایا ہے یہ کم ہو گیا۔ اب 99 دن باقی رہ گئے، اور اس میں بھی جو دن پاؤ گے وہ دن کم ہوتے چلے جائیں گے اور تم موت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دیا تو رمضان آیا تھا کچھ چیزیں اور کچھ معمولات ہم لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ جو لوگ رمضان سے پہلے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ رات میں تراویح کا اہتمام ہوتا تھا۔ تہجد کے وقت اٹھتے تھے، 2 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت تہجد پڑھ لیا کرتے تھے۔ دن کے مختلف اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ایک ترتیب بنی تھی جو رمضان نے بنوائی تھی۔ رمضان کی برکت سے ہم لوگوں کی زندگی میں ایک ترتیب آئی تھی، اور ان عبادات کے معمولات کے باوجود ہمارے جو ریگولر کام کاج ہوتے ہیں، ہمارا اپنا جو کاروبار ہوتا ہے، ہماری اپنی گھریلو اور کاروباری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہم نبھاتے رہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان آیا تو کارخانہ بند کر دو، رمضان آیا تو دکان بند کر دو۔ نہیں، رمضان آیا، ہم نے اپنے کام کاج کی ترتیب بھی بنائی اور ہم نے عبادت کی بھی ترتیب بنائی، اور ان دونوں ترتیبوں کو لے کر کے ہم لوگ چلتے رہے۔ اب رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہے کہ ایک مہینے کی محنت اور مشقت سے تم نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار کے لیے اور اپنی آخرت کے پیش نظر 5 وقتہ نمازوں کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، شب بیداری کے لیے تم نے جو ترتیب بنائی تھی، یہ ترتیب آنے والے 11 مہینوں میں باقی رہنا چاہیے۔ اگر ایک مہینے کی محنت اور مشقت کے بعد بھی اگر ہماری زندگی اور معمولات میں ترتیب برقرار نہیں رہی تو پھر رمضان کا آنا کیا اور رمضان کا جانا کیا؟ جمعۃ الوداع کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایک مہینے کی محنت اور مشقت سے ہم نے اپنے کاروبار کی جو لائن لگائی تھی، ہم نے اپنی عبادات کے لیے جو ترتیب قائم کی تھی،
11 مہینہ یہ ترتیب قائم رہنا چاہیے. رہے گی؟ مشکل نہیں ہے. ملے گا وہی جو آپ کے نصیب میں ہے. دنیا اللہ پاک نصیب اور مقدر سے دیتے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد اپنی آخرت بنانا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اور اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا والوں کو مل کر کے اللہ کے فیصلے پر حق کے اعتراض نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی اللہ نہ چاہے تو دنیا تو ہمیں نصیب سے ملے گی، لیکن ہمیں اپنی آخرت بنانی پڑے گی. اور آخرت بنانے کے لیے اللہ پاک نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں دیا ہے، یہ پچھلی امتوں کو نہیں دیا تھا. میں نے بارہا اسی جگہ سے ایک بات کہی ہے کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کو نیکی کے مواقع خوب عطا کیے، اور بے پناہ اجر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا. پچھلی امتوں کے ساتھ یہ داد و دہش نہیں تھی، یہ انعامات و اکرامات کی بارش نہیں تھی، اور معمولی کاموں پر بے پناہ اجر دیا جانا پچھلی امتوں کے ساتھ نہیں تھا. یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا انصاف ہے. دنیا اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنائی، آخرت اللہ نے تمام انسانوں کے لیے بنائی. اب آپ سوچو کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے 1000 سال کی عمریں عطا کی تھی، 900 سال کی عمریں عطا کی تھی، اور ہمیں اللہ پاک نے 60-70 سال کی عمر دی ہے. دنیا میں وہ بھی آئے، ہم بھی آئے. انہیں اللہ نے اتنا لمبا زمانہ دیا. ان میں جو نیکوکار، صاحب ایمان، آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہوں گے، انہوں نے کتنی عبادت کی ہوگی، اور ان کو موقع کتنا ملا. اور ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا، انہی کی طرح ہم بھی آئے. ان کو 1000 سال کی عمر ملی تھی، اللہ نے ہم کو 60-70 سال کی عمر دی. اب آپ سوچو کہ ہمارا بچپنا، ہمارا سونا، کاروبار کرنا، دیگر ضروریات میں جو وقت گیا، اگر وہ نکال دیا جائے تو ہمارے پاس وقت کتنا بچا؟ آپ 24 گھنٹے کا معمول دیکھ لو کہ 24 گھنٹے کے معمول میں ہماری کمانے کی کیا ذمہ داری ہے، گھریلو کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ضروریات اور بشری تقاضے ہیں، ہمارے ساتھ سونا، کھانا پینا، دیگر معمولات پورے کرنا، پھر اس کے بعد عبادت کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت بچتا ہے. اب اگر ہم پچھلی امتوں کا مقابلہ کرنا چاہیں نیکی میں تو کر سکتے؟ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے مقابلے میں اگر اس دنیا میں کم عمر دی ہے، کم موقع دیا ہے، کم وقت دیا ہے، تو ہم اس کو استعمال کر کے کس طرح ان کی برابری کر سکتے اور کس طرح ہم ان سے آگے نکل سکتے. یہ اللہ نے موقع اس امت کو دیا ہے. جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں دیا. ہمیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کو اختیار دیا تھا کہ تم ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی ایک دن اپنے لیے چن لو. تو یہودیوں نے سنیچر کا دن چنا، اور فلسفہ اس کے پیچھے یہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اللہ نے دنیا بنانا شروع کی، اتوار سے کام شروع کیا تھا، جمعہ کو کام مکمل ہو گیا، دنیا اللہ نے 6 دن میں بنائی، اور سنیچر کے دن اللہ نے آرام کیا. اللہ پاک تھک گئے تھے،
ایسا ان کی کتابوں میں موجود ہے. صحیح ہے یا غلط ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ سنیچر کے دن اللہ نے آرام کیا تھا، اس لیے ہم بھی اپنے لیے سنیچر کا دن چنتے. انہوں نے سنیچر کا دن چنا. اللہ نے ایک پابندی لگا دی کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کر سکتے. اب سنیچر کا دن آتا تو یہ دیکھتے کہ دریا کی مچھلیاں ایسے اچھل اچھل کر کے آ رہی، اور ان کے دسترس میں کہ اگر پکڑنا چاہیں تو سہولت سے پکڑ لیں. ہفتے کے 6 دن یعنی اتوار سے لے کر کے جمعہ تک یہ پوری کوشش کر لیا کرتے تھے، شکار مشکل ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ہیلا نکالا، ہیلا کہ سمندر سے لگ کر کے انہوں نے تالاب بنایا اور راستہ بنایا، یعنی پانی کا راستہ جوڑ دیا نالا بنا کر کے. اب جو مچھلیاں آتی وہ آ کر تالاب میں آ جاتی اور یہ لوگ دیکھتے رہتے، اور جب سنیچر کا دن ختم ہونے لگتا تو وہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیتے. اب جو مچھلیاں آ گئی وہ جا نہیں سکتی تھی تو اتوار کے دن وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے. بظاہر یہ ہوا کہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار اتوار کے دن کیا، لیکن دیانت داری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارا ہیلا سنیچر کے دن ہی کر لیا تھا. یہ ہیلا کیا. ہمارے یہاں ابھی ایک نیا ہیلا شروع ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں، شرعی مسائل میں ہیلا اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے. نیا مسئلہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا کہ اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکال کے الگ کر لیتے. جیسے 1,00,000 روپیہ مال ہے، اس پہ 2,500 روپیہ زکوٰۃ، تو وہ 2,500 روپیہ نکال لیا اور اپنے یہاں کام کرنے والی یا کام کرنے والا کوئی غریب شخص تھا اس کو بلا کر کے کہا کہ یہ ہم تجھ کو پیسہ دیں گے، تو لے لینا، اور تجھ کو اس میں سے جو نکالنا ہوگا تھوڑا سا نکال کے یہ پیسہ ہمیں ہدیے کے طور پہ واپس کر دینا. اب جب ہدیے اس کو دیا گیا، اس نے 250 میں سے 25 روپے نکال کر 250 روپے سیٹ کو واپس کر دیے ہدیے کے طور پر. اب 250 روپیہ دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور لینے والے نے 225 روپیہ ہدیے کے طور پر سیٹ کو واپس کر دیا. اب سیٹ کے لیے تو یہ زکوٰۃ نہیں رہی، یہ تو ہدیے کے طور پر ملا. اب اسی 250 میں سے وہ اپنے مزدوروں کو حق رضا بھی دے گا، اور اپنے لیے کپڑا لینا چاہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہے اس پر بھی خرچ کر سکتا ہے. یہ ہے ہیلا. جب ان کو کہا گیا، بتایا گیا کہ یہ تو چال بازی ہے، ہیلے کا اردو ترجمہ چال بازی. کہا گیا کہ یہ چال بازی ہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو. اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی، یہ غریبوں کا حق تھا، اور تم اس چال بازی اور ہیلے کے ذریعے سے اللہ کا حق مار رہے ہو، غریبوں کا حق مار رہے ہو، اور ایسا سمجھ رہے ہو کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو وہ کہنے لگے کہ مدرسوں میں بھی ایسا کرتے، مدرسوں میں بھی ایسا کرتے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے اس میں زکوٰۃ کا جو مصرف ہوتا ہے اتنا پیسہ زکوٰۃ کی مد میں رکھتے ہیں، باقی پیسہ اسی طرح کسی غریب طالب علم کو بلا کر کے دے دیتے ہیں اور پھر اس سے لے لیتے ہیں، اور پھر اس پیسے سے تنخواہ دینا، تعمیرات میں ضرورت ہو تو تعمیر میں خرچ کرنا. بتانے لگے کہ مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سوال یہ ہے،
مدرسے کہو، علماء کہو، دیندار کہو، ہماری شریعت میں ہمارے لیے یہ مثال نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی مولانا نے چوری کی تو آپ بھی چوری کرنے لگ جاؤ. ایسا ہے؟ اب اگر کوئی چور بولے کہ مولانا تو چوری کیے تھے، اگر مولانا کر رہے تھے میں کیا تو کون سی غلط بات ہے؟ تو اس کی بات صحیح ہے. چوری چوری ہے، پھر وہ چوری کوئی بھی کرے، دوسروں کے لیے اس کا یہ عمل دلیل نہیں ہے. ہمارے یہاں دلیل اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، ہمارے لیے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ہم اپنے میں سے کسی کو دلیل نہیں بنا سکتے. شریعت کے تم بھی پابند ہو، شریعت کے ہم بھی پابند ہیں، عالم بھی، امام بھی، حافظ بھی، مفتی بھی، قاضی بھی، سب شریعت کے پابند ہیں، اور عام پبلک بھی شریعت کے پابند ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہیلا اور چال بازی بنی اسرائیل نے کی تھی. انہوں نے سنیچر کا دن اپنے لیے چنا. اللہ نے ایک پابندی لگائی. کرسچن اور نصارہ عیسائیوں کو موقع دیا گیا کہ تم اپنے لیے کوئی دن چنو، تو انہوں نے اتوار کا دن چنا. آج دنیا میں ان کی اکثریت ہے، وہ غالب ہیں، تو آج پوری دنیا اتوار کو چھٹی کا دن مان کر کے چل رہی ہے. اس امت کے افراد کو اللہ نے ہفتے کے دنوں میں کوئی ایک دن اپنے لیے چننے کا اختیار دیا تھا. جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو مدینہ مزدوروں کا شہر تھا، مدینہ منورہ کھیتی باڑی کرنے والوں کا شہر تھا، محنت کش اور مزدور لوگ تھے، غریب لوگ تھے مدینے کے. ان لوگوں نے ہجرت کر کے جانے والوں سے کہا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن آپ ہمارے لیے متعین کریں. اس دن ہم کھیتی پر نہیں جائیں گے، اس دن ہم مزدوری پر نہیں جائیں گے، اس دن نہا دھو کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے ہم اپنا وقت آپ کو اللہ کے گھر میں دیں گے، آپ ہمیں دین سکھائیں، دین بتائیں. تو صحابہ کرام نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہدایت مانگی، توفیق مانگی. اللہ نے دل میں بات ڈالی تم جمعہ کا دن رکھو، اور ہفتے میں اللہ کے علم میں سب سے بہتر دن جمعے کا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا کہ ہم نے جمعہ کا دن انتخاب کیا. پچھلی امتوں کو جمعہ کا دن اللہ نے دیا تھا اختیار، انہوں نے جمعہ کا دن نہیں چنا. کسی نے سنیچر چنا، کسی نے اتوار کا دن چنا. اس امت کو اللہ نے جمعہ کا دن دیا. جمعہ کے دن بقیہ 6 دنوں کے مقابلے میں اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، رمضان کے روزے فرض کیے، رات کی ایک اضافی نماز تراویح عطا کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور رات کی نماز تراویح کو تمہارے لیے ایک اضافی چیز بنایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ 2 عمل اللہ نے ہمیں رمضان کی برکت سے دیے. پچھلی امتوں کو اللہ نے عبادت کے لیے، روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ نہیں دیا تھا. اور رمضان کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ نے اس مہینے میں کچھ انعامات، اکرامات اللہ نے عطا کیے، اور وہ یہ کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی. اور پہلے سے بتا دیا، اندھیرے میں نہیں رکھا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قدر دانی کی، جنہیں بتایا گیا، انہوں نے دل کے کانوں سے سنا
اور اسے اپنے دل میں جگہ دی اور عمل کر کے بتایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کو کیسے وصول کیا جائے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، کیسے مغفرت حاصل کی جائے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آگ اور خلاصی ہے، ہمیں کیسے نصیب ہوگی۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا، ہمیں اختیار دے دیا تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی قدر دانی کی، رمضان کے روزے رکھے، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھے اور رمضان کو وصول کرنے کی کوشش کی۔ رات میں سحری کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا تھا، اٹھے، تہجد پڑھنے کی توفیق مل گئی، دعا کرنے کا موقع مل گیا۔ اپنا وہ فارغ وقت جو اپنے گھر بار سے، کاروبار سے بچتا تھا، ہم ہوٹلوں پر ادھر ادھر گھوم کر کے، مٹر گشت کر کے جو وقت برباد کیا کرتے تھے، ہم نے اس کا استعمال کیا، ہم نے اس کو مسجد میں گزار کر کے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے، نہیں کچھ کیا تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہا۔ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ نے موقع دیا تھا، اس موقع کو ہم نے پوری طرح استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اس لیے کہ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اسی مہینے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کی امت بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد شخص تھا جس نے اللہ کی عبادت کی تھی 500 برس تک، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، ہم کیسے نیکی میں ان کی برابری کر سکتے۔ صحابہ کرام نے سنا، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، یہ احساس پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضور سے سوال کر لیا کہ ہم نیکیوں میں ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو نیکیوں میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور جب ان کو اس بات کا ملال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، لیکن آپ اپنی امت کی جس درجہ فکر کیا کرتے تھے، آپ کو بھی یہ احساس ہو گیا، تو آپ کو لگا کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبی زندگی دی تھی تو انہوں نے خوب نیکیاں کی، میری امت کو تو اللہ نے عمر کم دی ہے، یہ نیکی میں ان کی برابری کیسے کریں گے۔ تو اللہ پاک نے شب قدر عطا کی، سورۃ القدر نازل ہوئی، انا انزلناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب رکھتی، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا زمانہ بنتا ہے۔ ایک رات ہم نے عبادت کی، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک آپ مسلسل لگے رہو، ایسا بھی نہیں۔ اس رات میں آپ کو عبادت کرنی۔ اب جن لوگوں نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اب چاہے وہ سو گئے، رات میں کوئی غلط کام، کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے اس رات میں عبادت کر لی، تھوڑی کی لیکن عبادت کر لی، اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس نے شب قدر میں عبادت کی اسے اللہ نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا، اتنا اجر دے۔ اب آپ سوچو کام کتنا اور اجر و ثواب کتنا۔ یہ ہے اللہ کا انصاف کہ اللہ نے ان کو عمر زیادہ دی تھی، نیکی کے مواقع کم دیے تھے۔ اللہ نے ہم کو عمر کم دی لیکن نیکی کے مواقع زیادہ دیے کہ ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں۔ اب ہم میں جو لوگ ہیں سب تقریباً 20 سال سے زیادہ کی عمر ہے، 15 سال آپ نکال دیجئے، 20 سال والوں کو 5 مہینہ رمضان کا ملا، 5 شب قدر ملی،
اور کسی کی عمر اگر 30 سال ہے تو اس کو 15 ملے، 40 سال ہے تو 25 ملے، اور 50 سال ہے تو 35 ملے، 60 سال ہے تو 45 ملے موقع۔ رمضان ملا اور شب قدر ملی، اور آپ اگر اس کو شمار کرو، جو لوگ بالغ ہونے سے لے کر کے ہمیشہ رمضان کے روزے رکھتے رہے اور رات میں تراویح کا اہتمام کرتے رہے، انہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ رمضان مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، تراویح پڑھی، اور تہجد میں اللہ نے توفیق دی تہجد پڑھی، تو شب قدر میں انہوں نے عبادت کر لی۔ اب اگر کسی کو جو ہے 40 شب قدر ملی ہو، 40 شب قدر، آپ اس کو جو ہے 1000 سے ضرب کر کے دیکھیے، 1000 مہینوں سے ضرب کر کے دیکھیے، کئی ہزار سال عبادت کے بن جائیں گے۔ یہ ہیں اللہ پاک کے انعامات و اکرامات اس امت پر۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ رمضان آیا، پہلے تھا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، ہم دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ نے اپنے کرم سے پہنچا دیا۔ سوچ تھی، چاہت تھی، ایک خوشی تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اور اب رمضان جا رہا ہے۔ جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، قدر دانی کی، وہ خوش نصیب، نوازے جائیں گے، اور اس وقت ہمیں خوشی ہوگی۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشی ملتی ہے، ایک تو افطار کی خوشی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، سمجھ رہے ہو نا، دسترخوان پر ہر قسم کی نعمت موجود ہوتی ہے۔ 11 مہینہ جو نعمتیں اکٹھا ہم کو دسترخوان پر نہیں ملتی، رمضان میں ہر افطار کے موقع پر ہم کو دسترخوان پہ وہ سب کچھ ملتا ہے۔ سموسے ہے، بھجیا ہے، مٹر کی گھگری ہے، چنے کی گھگری ہے، مٹ کی گھگری ہے۔ ہمیں پھر فروٹ دیکھو، انگور ہوتا ہے، انجیر ہوتی ہے، آم ہوتا ہے، جام ہوتا ہے، انناس ہوتا ہے، تربوز ہے، خربوز ہے، یہ سب کچھ ہم کو دسترخوان پر ملتا ہے۔ تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، کیا 11 مہینوں میں ایک دسترخوان بھی آپ کو ایسا ملا تھا؟ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حضور کا فرمان جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو بھی اللہ رمضان میں وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو غیر رمضان میں وہ نہیں دیکھتا۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے روزے رکھ کے پہلی خوشی افطار کے موقع پر، اور خوشی کا اندازہ کرنا ہو یا خوشی دیکھنا ہو، بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا لو، بچے کی حرکت دیکھتے رہو، وہ خوشی کے مارے جو کچھ کرتا ہے، ہاتھ ادھر ادھر جانے لگتا ہے، اس کو روکتے، روک ابھی اذان ہوگی، روک ابھی اذان ہوگی، خوشی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشی اللہ عطا کرتا ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک کل قیامت کے دن۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی ان پر یہ چھاپ ہوگی کہ یہ روزے دار لوگ ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ ایک دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اور دروازوں سے جانے والوں کے بارے میں آدمی نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ جنت میں کیوں جا رہا ہے۔ حاجی ہے اس لیے جا رہا ہے، نمازی ہے اس لیے جا رہا ہے، مسجد بنوائی اس لیے جا رہا ہے، مدرسے میں اچھی رقم چندے کی دی یہ جا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن باب الریان سے جو جائے گا، دیکھنے والے سمجھ لیں گے کہ یہ روزے دار، روزوں کی برکت سے جنت میں جا رہا ہے۔
اس وقت جو خوشی ہوگی وہ دوسری خوشی ہوگی. ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی جنت میں داخل ہونے کے وقت. اب مہینہ جا رہا ہے. آج کون سا روزہ ہے؟ 27واں روزہ ہے، جمعہ کا دن ہے. اس کے بعد 28، 29 یہ 2 دن ہو سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو 30واں بھی مل سکتا ہے، چاند دکھنے پر ہے. اب 2 یا 3 دن رمضان کے باقی رہ گئے اور یہ دن بھی گزر جائیں گے کہ رکے رہیں گے؟ گزر جائیں گے. جس دن رمضان کا چاند دکھا شام میں، رمضان ختم. اب یہ جو رات ہے، یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ انعام کی رات ہے. کتنی حیرت کی بات ہے. چاند دکھنے سے پہلی جو رات ہوتی ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی، اور چاند دکھ جانے کے بعد عشاء کی نماز میں آپ آ کر مسجد میں دیکھ لینا، ایک رات پہلے کی حالت اور ایک رات بعد کی حالت. میں نے یہ جملہ کہا کہ حیرت ہوتی ہے. کس بات پر؟ کہ مہینہ بھر مزدور نے مزدوری کی، محنت کش نے محنت کی، دن کو روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، تہجد کا اہتمام کیا، مہینہ بھر مانگتے رہے. اور جب لینے کا وقت آیا تو غیر حاضر. جب انعامات تقسیم کرنے کا موقع آیا تو انعامات لینے والے غیر حاضر. مسجد میں نہیں رہتے، بازار میں رہتے. یاد رہے گی میری بات. جب لینے کا وقت تھا، جب ملنا تھا انعامات، اجر و ثواب، اللہ کی رضا، جب ملنے کا وقت تھا تو ہم نے مسجد چھوڑ دی تھی. ہم کہاں تھے؟ بازار میں تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر البقاع مساجدها، روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد. وشر البقاع اسواقها، اور روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار. ہم سب سے بہترین جگہ چھوڑ کر کے سب سے بدترین جگہ اپنا وہ وقت گزارتے ہیں جو وقت انعامات ملنے کا وقت ہے. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، یہ اجر و ثواب روزے اور تراویح کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ انعام کا وقت ہے، مزدوری کا نہیں. ایک ہے اپنا حق اور ایک ہے اللہ کا فضل، دونوں میں فرق ہے. مزدور کو مزدوری اللہ دیں گے. روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اوابین پڑھی، چاشت پڑھی، اشراق پڑھی، اللہ نے جو کیا ہے اس کا اجر دیں گے. انعام اس سے اوپر ہوتا ہے. حق سے زیادہ اللہ اپنے فضل سے جو عطا کریں گے وہ انعام ہے. اور وہ انعام ملتا ہے لیلۃ الجائزہ کو. اللہ کا دربار لگتا ہے، ہم کو نہیں دکھائی دیتا. اللہ ہیں، فرشتے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، انعامات کے سامان ہیں. تقسیم ہوگا، یہ انعامات تقسیم ہوں گے. اب جو رہے گا اس کو ملے گا، جو نہیں رہے گا اس کو انعام نہیں ملے گا. اور انعام دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. انعام دینے والا اپنی حیثیت سے دیتا ہے. سعودی میں شاہ فہد کا زمانہ تھا. کسی قاری نے قرآن کریم کی تلاوت کی، وسیق الذین کفروا الی جہنم وسیق الذین آمنوا الی جنت.
آیت ہے، تھوڑا سا الفاظ کے فرق ہو رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے کہ کچھ لوگوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جب وہ پڑھا تو شاہ فہد نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر جب اس نے پڑھا وسیق الذین اتقوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، شاہ فہد کے اوپر جو تاثر بدلا، اس نے اس کو خوشی کے ساتھ دیکھا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ اس کی جیب میں جو تھا وہ سب نکال کر کے دے دی، اور کہا کہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں گے جنہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ اور ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ شاہ فہد نے جو دیا تھا وہ کیا تھا، شاہ فہد تھا، لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی سلطنت کا ذمہ دار اور حکمراں تھا۔ اللہ تو پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے، وہ اگر کسی سے خوش ہو کر کے انعام دیں گے تو کیا انعام دیں گے، کیا انعام دیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل کیا ہے، ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ اللہ کیا دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو رمضان کا چاند دکھتا ہے، جو رات آتی ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر اللہ نے فرمایا کہ مزدوری الگ چیز ہے اور انعام الگ چیز ہے، اور انعام ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسکول میں کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں کامیاب سب ہو جاتے، کامیاب سب ہوتے، سب کو کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی میرٹ میں آیا ہو اور پھر اسے محفل سجا کر کے اس کو سب کے سامنے انعام دیا جائے، اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک رات آنے والی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انعام لینا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگ نہیں اٹھائے۔ ہمارا حق ہے، ہم میں سمجھدار شخص وہ ہے جس نے رمضان بھر کی محنت کر کے جو اجر و ثواب حاصل کیا وہ تو ہے، لیکن اب انعام بھی ملنا ہے، پہلی صف میں آ کے بیٹھنا چاہیے، سامنے آ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کی فتح عطا کرے گا، یہ وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش اور راضی ہوگا۔ حضور نے کہہ دیا ایک دن پہلے رات میں، دوسرے دن حضور کی مجلس میں سب آ کر کے صحابہ کرام آگے بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور یہ موقع اللہ مجھے عطا کر دے۔ حضرت عمر جیسے صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں آیا، حضور کے سامنے بیٹھا اور ایسے بیٹھا تھا، تھوڑا سا اچک کر کے، اونچے ہو کر کے، کہ حضور کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور حضور مجھے یہ موقع دے کہ آج پوری فوج کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہو اور جھنڈا اللہ کے رسول مجھے عطا کر دے۔ حضور نے پورے مجمع کو دیکھا اور بار بار دیکھا۔ آپ سوچو دل کی کیفیت کیا ہوگی آج اگر یہ مجلس ہے اور اس میں یہ اعلان ہوتا کہ اس مجلس میں آج ایک شخص کو 10 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اب کسی کو پتا نہیں ہے کس کو، لیکن امید سب کو ہے، تو کیفیت کیا ہوتی، کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت عمر جیسے صحابی چاہتے تھے کہ مجھے یہ موقع ملے اور وہ پورے اہتمام کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے 2-3 نظر سب پر ڈالی اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اللہ کے رسول حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی کو لاؤ۔
لوگ گئے حضرت علی کو لے کر کے آئے. حضور نے اپنے لعاب مبارک منہ سے نکال کر اپنی انگلی سے حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں میری تکلیف بالکل ختم ہو گئی اور حضور کے لعاب مبارک کی برکت سے میری بینائی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی. اور پھر حضور نے مجھے وہ جھنڈا دیا اور پورے فوج کی کمانڈ دی اور اللہ نے خیبر کی فتح حضرت علی کے ہاتھ پر دی. 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا قلعہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. حضرت علی کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا. اب آپ اندازہ کرو انعام کی رات آنے والی ہے، اللہ کس کو کیا دے گا ہمیں آج نہیں کل قیامت کے دن پتا چلے گا. اس لیے انعام لینے کے لیے مسجد آنا. آؤ گے نا؟ آنا. عید کا موقع ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں وقت پر ختم کر دوں گا، لیکن بات مکمل کر لوں. عید آنے والی ہے. عید ہے کیا؟ عید خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن. ہماری شریعت میں اللہ نے 2 دن خوشی کے ہمیں عطا کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ 2 دن اللہ نے خوشی کے عطا کیے اور پھر ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کی اور فرمایا اس دن روزہ رکھنا حرام. آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسا حکم ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ عید اور بقرعید کو روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ آپ بھی اگر میری بات لگ رہی ہوگی دل کو تو آپ کے دل میں بھی سوال ہوگا کہ آخر اللہ نے عید اور بقرعید کو روزہ کیوں حرام کر دیا. سوال دل میں آتا ہے. روزہ عبادت ہے، مہینہ بھر کرتے رہے نا. مہینہ بھر فرض تھا، چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے. عید کا دن آیا روزہ رکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. آپ نے کبھی سوچا کہ عید اور بقرعید پہ روزہ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے اس کو خوشی کا دن بنایا ہے اور آدمی خوشی پاتا ہے کھا کر کے، پی کر کے، لباس پہن کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، دوست و احباب کے ساتھ وقت گزار کر کے اور اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات کر کے خوشی کا دن ہوتا ہے. اللہ نے روزہ حرام کر دیا. روزے میں آدمی کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اپنی بیوی کے قریب مخصوص نیت اور ارادے سے نہیں جا سکتا. اللہ نے عید کا دن بنایا. حضور نے فرمایا کہ یہ یوم اکل و شرب و بعال، یہ کھانے پینے اور اپنی بیوی سے خصوصی تعلق قائم کرنے کا دن، عید کا دن. اب اللہ نے خوشی کا دن ہمیں عطا کیا تو اس موقع پر بھی ہم غریبوں کا خیال رکھیں، صدقہ فطر ادا کریں تاکہ جو آدمی غریب ہو وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو سکے. ہم اس کو اتنا دے دیں کہ اس کا یہ دن خوشی کے ساتھ گزر جائے. اور صدقہ فطر میں جو چیزیں نکالی جاتی ہے، ایک ہے گیہوں، دوسرا ہے جو، تیسرا ہے کھجور، چوتھی چیز ہے کشمش. یہ 4 چیز صدقہ فطر میں نکالی جاتی ہے. ہم کو ایک ہی معلوم ہے، کیا؟ گیہوں. کم پیسہ لگتا ہے، اس میں کم پیسہ لگتا ہے، یہ یاد ہے. صدقہ فطر نکالنے کے لیے بھی آدمی کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے. غریب آدمی ہے، غریب سے مراد مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، صاحب نصاب، لیکن مال تھوڑا ہے. وہ گیہوں نکالے. جس کی حیثیت اس سے اچھی ہو وہ جو نکالے، اور جس کی حیثیت اس سے بھی اچھی ہو وہ کھجور نکالے. اور پھر بہت اچھی حیثیت ہے صدقہ فطر میں 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دے. سال میں کتنی مرتبہ صدقہ فطر دیتے؟ بولو نا، 1 مرتبہ. اس لیے صدقہ فطر جان کا صدقہ ہے. یاد رہے گا، اس میں مال نہیں دیکھا جاتا.
اپنے گھر میں جتنے ہیں ایک دن کا بچہ ہے اس پر بھی صدقہ فطر ہے، اور کتنا ہے؟ جتنا مجھ پر ہے. اس لیے اپنی حیثیت دیکھ کر کے صدقہ فطر دے. حیثیت کمزور ہے، آپ گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر دے، 2.25 کلو گیہوں. اور اس سے ایسی اچھی حیثیت ہے 3.5 کلو جو، یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دے، یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دے، یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت صدقہ فطر میں دے. اور صدقہ فطر عید سے پہلے بھی آپ دے سکتے، پہلے دینا چاہیے، پہلے، تاکہ غریب آدمی کو ملے، وہ اپنی عید کا انتظام کر لے. اب آپ عید کی نماز کے لیے نکلنے لگے اور ادھر ادھر دیکھے کے دوں، ظاہر بات ہے اس وقت آپ کو کوئی لینے والا نہیں ملے گا. اور اگر ملا بھی تو وہ لوگ ہوں گے جو مانگنے کے لیے نکلے. واقعی مستحق اور حقدار، آپ ان لوگوں کو صدقہ فطر ابھی دے دیں، جلدی دے دے، تاکہ وہ بھی اپنا انتظام و انصرام کر سکے. اور عید کی نماز عید گاہ پر ادا کرنا سنت ہے. جو معذور نہیں ہے انہیں مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی چھوڑ کر کے عیدگاہ جاتے تھے. جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا آگے حضور عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے میدان میں. اس لیے جن کو عذر نہیں ہے وہ مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ عیدگاہ پر پڑھیں گے. اور عیدگاہ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، راستہ بدل کر کے حکم ہے. اس کی جو حکمت و مصلحت ہے وہ کسی وقت تو بتاؤں گا میں. کہنا یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنا چاہیے. اور آپ سوچو، ہمیں حکم دیا گیا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو بغیر آواز کے جائیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق پست آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، دھکی دھکا دیتے ہوئے، گاڑی پر ہیں تو زور سے ہارن بجاتے ہوئے نہیں، خاموشی کے ساتھ جائیں اور تکبیر تشریق پڑھتے جائیں اور پھر خاموشی کے ساتھ واپسی. عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ تکبیر تشریق پڑھیں آواز سے. اللہ کی کبریائی لوگوں کو سنائی دینی چاہیے. ہم جب کہیں اللہ اکبر تو لوگوں کو سنائی دینا چاہیے. لا الہ الا اللہ لوگوں کو سنائی دینا چاہیے. یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. اور ہماری نماز کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کرے. ایک آخری بات، عید کا موقع ہے، ہمیں یہ سوچ کر کے کہ عید کا موقع ہے کچھ بھی کریں، ایسا نہیں. اپنے خرچ میں آپ اعتدال رکھیں. خوشی کا موقع ہے سب لوٹا دو اور دوسرے دن جیب خالی، ایسا نہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے، آنے والے دن بظاہر مشکل دن ہیں، آنے والے دن حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے بظاہر سخت اور سخت ترین دن ہیں. اپنا سرمایہ، اپنی طاقت بچا کر کے رکھو. ضرورت کے وقت یہی چیز سبب کے درجے میں آپ کو کام آئے گی. کسی کی محتاجگی نہ رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. کہیں ریلیف بٹ رہی ہو تو ہمیں صف میں نہ کھڑا ہونا پڑے. آنے والے دن حالات کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر کے آپ ایک ترتیب بنائیں، ایک پروگرام بنائیں کہ ہمارے ایام آنے والے اگر امتحان اور آزمائش کے ہوں تو ہمارا انتظام کیا ہے. خوشی کا موقع یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اڑا دو.
نیا کپڑا پہنو، نیا نہ ہو اپنے کپڑوں میں اچھا کپڑا پہنو. اعتدال. ایسی خوشی نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کا دل دکھ جائے، ایسی خوشی نہیں ہونا چاہیے کہ کل اپنے کو ہاتھ پھیلانا پڑے. اعتدال کے ساتھ آپ گزاریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. غیروں پر ہمارے تہوار کا اثر پڑنا چاہیے. ان کا تہوار کیسا ہوتا ہے وہ دیکھ لو، اپنا تہوار کیسا ہونا چاہیے، اس کا ایک پازیٹو اثر، مثبت اثر، مثبت اور پازیٹو پیغام دوسری قوموں تک جانا چاہیے کہ ہماری خوشی نماز سے شروع ہوتی ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری خوشی کا اظہار ہم ایک نماز اور پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ایک اچھا پیغام جانا چاہیے. یاد رہے گا، باتیں اور بھی بہت ساری، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آنے والے 2-3 دن ہیں، اس کو وصول کرنے کی کوشش کیجیے. 27ویں شب، 4 شب گزر گئی، ایک 29ویں شب قدر کی ہو سکتی ہے، اس کا اہتمام کریں. اور لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، انعام لینے کا اہتمام کریں، صدقہ فطر ادا کریں، اور عید کی خوشیوں میں اپنے غریب بھائیوں کو بھی شریک کریں. اعتدال کے ساتھ خوشی ہے، خوشی گزاریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک گزارش یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ مسجد نے ہر مہینے میں ایک جمعہ مدرسوں کے لیے رکھا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ جمعہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے زکوٰۃ تو دی ہے، اور ہمیشہ زکوٰۃ کی نیت سے آپ دیتے ہیں. کچھ اپنا اچھا مال جس کو عطیہ اور فی سبیل اللہ کہتے ہیں، وہ مال بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. بیت العلوم مالیگاؤں کی سب سے قدیم دینی درسگاہ، اور وہیں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے مدرسہ اسلامیہ قائم کیا، وہیں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے معہد ملت قائم کیا، وہیں سے فارغ لوگوں نے دارالعلوم محمدیہ میں خدمت انجام دی. یہ المدارس ہے ہمارے مالیگاؤں، اور 100 سال سے زیادہ عرصہ اس ادارے پر گزر چکے ہیں، اور اس کا فیض بہت عام اور تام ہے. پورے مہاراشٹر میں اس کا فیض بالواسطہ یا بلا واسطہ ہے. اس ادارے کی طرف سے لوگ آئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے دیں. اور اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. آپ دو گے، اللہ برکتوں کے ساتھ آپ کو دے گا. اس لیے بیت العلوم سے ذمہ داران آئے ہیں، ان کا بھی تعاون کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو، سنت پڑھ لیں.